اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الجہاد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف جہاد کے لیے، جبکہ وہ کافر تھے، ایک دستہ بھیجا اور فرمایا ہر دو فریق سے ایک آدمی جہاد کے لیے جائے، اجر ان کے بیچ ہوگا، اگر پیچھے رہنے والا مجاہد اس کے گھر میں اس کی جانشینی کرے گا۔ مسلم شریف۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے نکلے، پھر آپ نے بیٹھنے والے کے لیے فرمایا تم میں سے جو شخص جہاد میں جانے والے کے گھر والوں اور اس کے مال میں بھلائی کے ساتھ جانشینی کرے گا تو اس کو جہاد میں جانے والے سے آدھا اجر ملے گا۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اجر ان کے بیچ ہوگا یا آدھا اجر ملے گا، دونوں کا مطلب یہی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ دونوں روایات ظاہری طور میں ایک دوسری روایات کے برعکس ہے، جس میں جہاد کرنے والا اور مجاہد کو جہاد کا سامان دینے یا مجاہد کے گھر کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے دونوں کے لیے برابر اجر و ثواب ملنے کا ذکر ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں نے تو آدھا کے الفاظ کو زائد قرار دیا ہے، شاید کسی راوی نے اس میں اضافہ کر دیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحت سند اور اس کے ثبوت کے بعد راوی کی طرف زیادتی کا دعویٰ نہیں صحیح ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ممکن ہے کہ دونوں کے مجموعی ثواب کو جب دو حصوں میں بانٹا جائے گا تو ہر ایک کے حصے میں وہی اجر آئے گا جو دوسرے کے حصے میں آئے گا، تو دونوں حدیثوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے، ہر دو فریق سے ایک ایک شخص بھی جہاد میں حصہ لے لے گا تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ کافی ہوگا، لیکن عمل جہاد میں دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح شریک ہونا چاہیے کہ جن کے پاس دولت ہے وہ مجاہدین کی ہتھیار اور دوسری ضروریات کا انتظام کریں، اسی طرح مجاہدین کے گھروں اور ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں، اور کوئی مجاہد شہید ہو جائے اور اس کے گھر میں مالی کفالت کا انتظام نہ ہو تو اس کے بیوی بچوں کی کفالت کا انتظام کریں۔ اسی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جہاد میں ہر ممکن طریقے سے حصہ لینا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔